نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کوئی دور اللہ نے ایسا نہیں رکھا کہ جس میں ہدایت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجا۔ پہلے انسان کے لیے کون نبی ہوتا، اس کا حل اللہ نے یہ نکالا کہ پہلے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اب قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر انسان کے لیے نبی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو، اللہ نے کس شان کے ساتھ بھیجا؟ آج کی نشست میں صرف یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا کہ پہلے سے آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو بتا دیا تھا، یہاں تک کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے جو علماء اس دور کے ہوتے تھے، ماہرین ہوتے تھے، ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تک پتہ تھا کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سرزمین میں تشریف لائیں گے۔ ان آسمانی کتابوں کے ماہرین کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے اندر خاص نشانیاں، جسمانی نشانیاں، یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین علماء کے پاس موجود تھی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیسا ہوگا، آپ کا رویہ کیسا ہوگا، یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں گے، یہ تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔
کس شان کے ساتھ بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھنے کے بعد شروع سے لے کے اب تک جتنے جملے ابھی آپ نے سنے ہیں، اب ایک ایک جملے کی دلیل عرض کرنے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور حیرت کی بات بتاؤں آپ کو کہ وہ آخری نبی ہوں گے، یعنی خاتم النبیین ہوں گے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو پتہ تھا۔ قرآن و سنت سے دلائل پیش کروں گا ان باتوں پر۔ سب سے پہلے تو سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس تلاوت اس سورہ فتح کی آخری آیت کو ایک بار پھر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ترجمہ کرنے لگا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے، ان کی نشانی، صحابہ کی نشانی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے لیکن آپس میں رحم دل ہوں گے۔ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی نشانی ذکر ہوئی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بہت سخت، آپس میں رحم دل۔ تھوڑا سا بیٹھ کر کبھی سوچئے گا کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا امت مسلمہ میں یہ والا جملہ، الٹ تو نہیں ہو گیا کہ تورات اور انجیل میں اللہ کے آخری نبی کو ماننے والوں کی نشانی یہ بیان ہوئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں رحم دل۔ تو میں نے عرض کیا سوچئے گا کہیں امت مسلمہ میں الٹ تو نہیں ہو گیا کہ ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ اور آپس میں لڑ رہے، کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی نشانی یہ تو بیان نہیں ہوئی تھی، وہ تو یہ بیان ہوئی تھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پھر تورات اور انجیل میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی نشانی کیا بیان ہوئی؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کا رحم تلاش کر، اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوں گے۔ رکوع سجدے کرنے والے ہوں گے آخری نبی کو ماننے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ ایک ایسا امتی ہے جو کہہ رہا ہے میرے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، بہت مصروف ہے، ایک ایسا امتی ہے۔
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہے جن کی مثال تورات میں ہے، جن کی مثال انجیل میں. تو میں نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کے ماننے والے صحابہ کا تذکرہ، یہ تو تورات اور انجیل میں موجود تھا. یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا. میں نے عرض کیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا تھا. سورہ صف اس کی 28واں پارہ، اس کی 4تھی آیت کا مطالعہ کریں، 6تھی آیت کا، تو آپ کو حیرت ہوگی. آیت پڑھنے لگا ہوں. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ عرض کرنے لگا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتیں کہیں اس آیت میں. اور عجیب بات ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج ان 3 باتوں کو نہیں مانتی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. میں رسول اللہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا. یہ بات بھی اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے بتائی، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایک تو یہ بات نہیں مانی. انہوں نے کہا میں رسول اللہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. دوسری بات کہی، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. یہ جو میرے سامنے تورات ہے جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لیکن اس قوم نے نہیں مانا، تورات کو بھی نہیں مانا. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قرآن مجید کی آیت سورہ صف کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. وَمُبَشِّرًا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یأتی، جو آئیں گے میرے بعد، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے اندر بتا رہا ہے کہ کس شان کے ساتھ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان آخری نبی کا نام تک عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق.
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن حکیم کی صداقت ذہن میں رکھیے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا؟ قرآن سچا۔ چنانچہ آج جو 2025 عیسوی سال جو عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ 2025 ہے۔ اس 2025 کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اپریل کے مہینے میں، ربیع الاول تھا، تو اپریل کے مہینے میں سن 571 عیسوی میں تشریف لائے تھے۔ 571 عیسوی، یہ جو 2025 اب چل رہا ہے اس کیلنڈر کے حساب سے 571 عیسوی۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد تشریف لائے۔ اور من بعدی کو ذہن میں رکھیے گا، جو ابھی آیت سورہ صف کی پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور تاریخ پوری گواہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 570 سال بعد۔ اب یہاں آپ قرآن مجید کی پھر سورہ صف کی آیت پڑھ لیجیے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یہ نام احمد 570 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا چکے تھے قرآن مجید کے مطابق۔ اب سیرت طیبہ کی ایک بہترین کتاب ہے اردو میں، قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جلدوں میں سیرت کی کتاب۔ یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خواص علماء کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ تقابل ادیان کے ماہر تھے قاضی سید سلمان منصور پوری، تو انہوں نے مختلف ادیان کے حوالے سے سیرت طیبہ کو ذکر کیا ہے۔ قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین میں ایک دعویٰ کیا ہے اور آج تک اس دعوے کا جواب نہیں آ سکا کہیں سے۔ قاضی سید سلمان منصور پوری نے سیرت کی کتاب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور 570 سال پہلے قرآن مجید کے مطابق احمد نام عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا چکے تھے۔ اب قاضی سید سلمان منصور پوری کا دعویٰ ہے کہ ان باوجود اس کے کہ لفظ احمد نام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپن ہو چکا تھا قرآن مجید کے مطابق، اپنی قوم کو وہ بتا چکے تھے، لیکن 570 سال میں قاضی سید سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام احمد نہیں رکھا، تاریخ گواہ ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے، ایک نام اوپن ہو چکا ہے لیکن 570 سال میں کسی نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا، تاریخ میں ان کا دعویٰ ہے۔ اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ احمد نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے رکھا گیا، کہ محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام تو آپ کے دادا نے رکھا محمد۔ یہ بھی روایات صحابہ ستہ کی موجود ہیں کہ اس وقت ان کے دادا کو کہا جاتا تھا کہ یہ کیسا نام رکھا ہے محمد، آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھا۔
لیکن احمد نام کیسے رکھا گیا؟ آپ جب سیرت کی مستند کتابوں کو پڑھنا چاہیں، بہت سے حضرات یہ والا سوال کرتے ہیں کہ ہم سیرت کی کتابوں میں کون سی ایسی سیرت کی کتاب پڑھیں جس میں بس پڑھنے کے بعد پھر ہمیں اور کسی کتاب کی ضرورت پیش نہ آئے اور اس میں مستند باتیں ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں، کمزور باتیں نہ ہوں۔ تو بہترین سیرت طیبہ کی کتاب بہت اچھی طرح جب بھی آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام ہے۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 جلدوں میں ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں جامع شفیہ کے سابق شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ۔ کمال کی کتاب ہے سیرت کی، یعنی ایک پیراگراف بھی ایسا نہیں لکھا پوری سیرت طیبہ میں کہ اس کے بعد اس کا حوالہ نہ لکھا، ریفرنس نہ لکھا۔ میں نے یہ بات کہاں سے لی؟ اور اس پر بڑی ریسرچ ہو چکی کہ یہ تحقیقی مقالے یونیورسٹیز میں PhD تک کے مقالے لکھے گئے ہیں اس کی ریسرچ میں۔ اتنی مستند کتاب سیرت طیبہ کی، اور آسان۔ اس میں یہ والی بات لکھی ہوئی جو میں بتانے لگا ہوں کہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں، اور بھی سیرت نگاروں نے لکھا روایات کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال چند مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اور اب ایک اور عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے، یہ بات بھی گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو معلوم تھی۔ ابھی دلیل دیتا ہوں، یہ بات بھی معلوم تھی۔ تو قاضی سلمان منصور پوری نے جو بات لکھی احمد وہ ذہن میں رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے رکھا گیا۔ تو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال چند مہینے پہلے ہو گیا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریب ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کو خواب آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام احمد رکھنا۔ کیسے اللہ نے یہ نام رکھوایا؟ 570 سال کے بعد۔ میں نے ذکر کیا کہ احمد نام تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ یتیم ہوگا بچہ، آخری نبی جو پیدا ہوں گے یہ یتیم پیدا ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی جسمانی نشانیاں بھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھیں۔ اب اس کے لیے دلیل سنیے۔ آپ سب حضرات نے جس نے بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ان کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں آپ کے چچا سفر میں لے گئے، تجارت کے سفر میں ساتھ لے گئے تھے۔ اس وقت بعض روایتوں میں 7 سال 8 سال 11 سال عمر موجود ہے، بچے تھے۔ تو شام کے سفر میں تجارت کے لیے لے رہے تھے، تو راستے میں ایک بحیرہ راہب والا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آپ حضرات نے بچپن میں سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا، اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پورا واقعہ لکھا۔ اب میں یہ پورا واقعہ وہاں سے بیان کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ساتھ لے گئے، تو راستے میں ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ صحرا میں کھجوروں کا ایک باغ تھا بہت بڑا۔ جب یہ قافلہ قریب پہنچا تو وہاں اس کھجوروں کے باغ سے وہ بحیرہ راہب نکلا، وہ عیسائی پادری بہت بڑا بحیرہ راہب، اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے اس کا نام بھی وہاں لکھا کہ اس کا نام تھا جرجیس۔
جرجیس۔ تو یہ بحیرہ راہب اپنے کھجوروں کے باغ سے نکلا اور اس نے قافلے کا استقبال کیا۔ پھر اس نے قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، تو وہاں موجود کہ بحیرہ راہب سے کسی نے پوچھا کہ آپ باہر کیوں آئے ہیں اس قافلے کے استقبال کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دوپہر کے وقت یہ قافلہ بہت دور سے آ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ آ رہا ہے وہاں اس قافلے کے اوپر ایک چھوٹا سا بادل سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس قافلے کے اندر کوئی خاص شخصیت ہے۔ میں باہر نکلا استقبال کے لیے، تو جب باہر نکلا تو قافلے کے اندر ایک بچے کو دیکھا۔ ابو طالب چچا ساتھ تھے اس سفر میں۔ تو بحیرہ راہب نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ اور کیجیے گا، مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، بحیرہ راہب نے اس سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے چچا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا اسے تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ آپ غور کیجیے گا باتوں میں، اسے تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ ابو طالب نے فوراً کہا ہاں میری پرورش میں والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اورفن بیٹا کہہ دیا، ورنہ یہ واقعی یتیم ہے۔ پھر اس سیرت المصطفیٰ کی کتاب میں وہ پڑھیے ورق کہ بحیرہ راہب نے پھر بچپن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کے بٹن کھلوائے اور کھلوانے کے بعد اس کرتے کو پیچھے کیا اور دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی سرمئی رنگ کا ابھرا ہوا گوشت، جامع ترمذی، جامع بخاری، صحیح مسلم کی روایت کے اس نے ہر محدث نے باب بنایا ہے، باب ما جاء فی خاتم النبوہ، مہر نبوت کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان پیدائشی سرمئی رنگ کا تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا۔ تو بحیرہ راہب نے وہ کرتے کے بٹن کھلوائے اور کھلوانے کے بعد اس مہر نبوت کو چوما اور چوم کر کہا ابو طالب سے کہ ان کو شام نہ لے جائے، یہودی پہچان جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا نام تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں، یتیم پیدا ہوں گے یہ تک ان راہبوں کو پتہ تھا، اور یہ آخری نبی ہوں گے یہ بھی پتہ تھا ان راہبوں کو، کس سرزمین میں آئیں گے، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ تک پتہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں خود۔ اب میں حضرت سلمان فارسی کی اپنی زبان میں باتیں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، ان کا مذہب تھا مجوسی، آریہ۔ فارس کا پرانا سرکاری مذہب آریہ ہوتا تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی میں بھی مبتلا تھے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے پہلے میں مجوسی تھا، فارس ایران میں رہتے ہوئے، پھر میں نے اس وقت آسمانی مذہب عیسائیت قبول کر لی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے میں نے عیسائیت قبول کر لی، یعنی میں مؤمن ہو گیا، اللہ پر ایمان لے آیا، اس وقت کے جو رسول جن کو مانا جاتا تھا ان پر ایمان لے آیا، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ماں باپ نے بہت مارا ہے، اور کہتے ہیں وہاں سے پھر عراق آ گیا، وہاں ایک پادری کے پاس رہنے لگا موصل کے علاقے میں۔ کہنے لگے میں موصل کے علاقے میں رہتا رہا پادری کے پاس۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہونے لگا، انتقال ہونے لگا، میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے بتایا کہ تم اس وقت ایک اور پادری ہے بہت بڑا،
تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو میں عراق کے موصل کے علاقے سے اس علاقے میں چلا گیا، وہاں جا کر پادری کے پاس رہنے لگا۔ وہ بھی یہ پادری بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا، تو میں نے کہا میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا اب تم عموریا، شام کے اندر ایک علاقہ ہے، اس میں بہت بڑا پادری ہے، وہاں اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہتے میں اس کے پاس چلا گیا۔ اب کتنی عمر تھی اس وقت سلمان فارسی کی، وہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس پادری کے پاس رہے، بوڑھا ہو گیا، اس کے پاس رہے، بوڑھا ہو گیا، پھر عموریا کے پادری کے پاس چلے گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شمائل ترمذی کی شرح خصائل نبوی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، اور وہاں سے میں ایک ایک لفظ نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے روایات کی روشنی میں لکھا کہ حضرت سلمان فارسی عموریا کے پادری کے پاس رہنے لگ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب وہ بھی بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا، میں نے کہا اب کہاں جاؤں؟ تو عموریا کے پادری نے کہا، اب سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں، عموریا کے پادری نے کہا اب کہیں اور نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا، اور میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں، 3 نشانیاں بتاتا ہوں، وہ اگر 3 نشانیاں پالو گے تو یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، تم اب کہیں نہ جاؤ۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ نمبر 1، حضرت سلمان فارسی کو عموریا کے پادری نے نشانی بتائی کہ وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے۔ نمبر 2، ان کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ یہ آپ حضرات کو معلوم، صحیح مسلم کی روایت میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدقہ حلال نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے۔ اور وجہ بھی لکھی ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ کیوں حلال نہیں صدقہ زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انما ہی من اوساخ اموال الناس، یہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے یہ لوگوں کی مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی آل کے لیے حلال نہیں۔ چنانچہ دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں تیسری نشانی اس نے یہ بتائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں ابھی عموریا کے علاقے میں تھا کہ وہاں ایک بنو بکر جو کہ مکے کا بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، جس کے پاس ایک وقت میں 10-10 ہزار بکریاں ہوتی تھیں، بڑا تاجروں کا قافلہ تھا۔ کہنے کہ وہ عموریا آیا تو میں ان کے ساتھ بکے میں آ گیا۔ بکہ یہ مکے کا پرانا نام، مکہ المکرمہ کا پرانا نام بکہ، یہ قرآن مجید میں آیا سورہ ال عمران میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی، پہلا جو گھر بیت اللہ بنا وہ بکے میں بنا، پھر بعد میں اس کا نام مکہ ہوا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے بکے میں وہ قافلہ لے آیا، مکے میں۔ وہاں پھر بنو نذیر مدینہ منورہ، اس وقت یثرب کہتے تھے، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب، یہ بھی قرآن مجید میں آیا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یثرب سے بنو نذیر یہودیوں کا ایک قافلہ تاجروں کا آیا، اور مجھے بنی بکر والوں نے، مکے کے تاجروں نے مجھے دھوکے سے غلام بنا کر بیچ دیا، دھوکے سے غلام بنا، سلمان فارسی غلام نہیں تھے۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے غلام بنا کر بنو نذیر کے حوالے کر دیا یہودیوں کے قافلے، اور اس طرح میں یثرب میں آ گیا اور کام کرتا رہا وہاں کھجوروں کے باغ میں۔
اب آگے میں جو روایت ذکر کرنا لگا ہوں وہ شمائل ترمذی کی روایت کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں ایک دن کھجوروں کے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا مدینہ شریف میں، یا صرف اس وقت مدینہ شریف میں کھجور کے باغ پہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا، تو اتنے میں مجھے لوگوں کی آواز آئی کہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں قبا کے علاقے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے سب سے پہلے اترے تو قبا میں اترے، تو قبا میں ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ایک دم میرے ذہن میں بات آئی کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہ، آپ ذہن میں رکھیے گا وہ اموریا کے پادری کی 3 نشانیاں، کہنے کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین تو یہ ہے۔ خیر حضرت سلمان فارسی کہتے غلام کے طور پر کام کر رہے تھے، تو کہتے میں اترا نیچے، مالک سے اجازت مانگی، میں ذرا ہو کر آتا ہوں۔ مالک نے مارا پیٹا، حضرت سلمان فارسی کہتے پٹائی کی دبا کے کام کرو، کہتے کہ بالآخر میں وقت نکال کے کسی طرح ایک تھال میں کھجوریں لے کر، ذرا غور کیجیے، ایک تھال میں کھجوریں لے کر میں قبا کے علاقے میں آیا، تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں یہ شمائل ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، تو جب وہاں وہ کھجوریں لے کر آئے تو کہا یہ آپ کے لیے کھجوریں لایا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیسی کھجوریں ہیں؟ سلمان فارسی نے کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإنا لا نأكل الصدقہ، اسے دور ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ سمجھ گئے ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں واپس آ گئے، واپس آ کے کہتے ہیں میں اگلے دن پھر کھجوریں تھال میں اور کھجوریں ڈال کے لے گئے اور کہا کہ یہ آپ کے لیے کھجوریں لایا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ فرمایا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، سب کھائیں گے۔ کتنی نشانیاں مل گئی؟ دو، ایک یہ کہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، اور ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ 2 نشانیاں مل گئی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں شمائل ترمذی کی اس روایت کے مطابق کہ جب سب کھجوریں کھانے لگے تو میں گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا یہ کیا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھولے، اور بٹن کھولنے کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ اہلاً وسہلاً مرحبا ماشاء اللہ اہلاً وسہلاً مرحبا ماشاء اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم کر پیچھے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا یہ کیا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھولے اور مہر نبوت کو کھولا، اور حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو چوما اور میں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ 3 نشانیاں مل گئی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں والی پتھریلی زمین، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ میں نے بتایا گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماہرین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پتہ تھا کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، کہاں آئیں گے، کس سرزمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو جسمانی نشانیاں تک گزشتہ آسمانی کتابوں کو ماہرین کو معلوم تھی۔ غلط بات ہے جب اسلام قبول کر لیا تو شمائل ترمذی کی اسی حدیث میں ہے یہ جو میں بتانے لگا ہوں کہ دیکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بھیجا،
کہ پہلے تمام انبیاء کے ذریعے اللہ نے پورا ماحول بنایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ جو تھا نا اتنا وہاں اتنا رہے تو آخر عمر اتنی ان کی کتنی تھی. تو اس کے بارے میں محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جس وقت حضرت سلمان فارسی نے یہ اسلام قبول کیا ہے اس وقت سلمان فارسی کی عمر 90 سال تھی. 90 سال تھی. اتنا عرصہ مختلف پادریوں کے پاس رہتے رہے. اور کم از کم جو روایت ہے حضرت سلمان فارسی کے وصال کی وہ کم از کم روایت 150 سال کی ہے. پھر 150 سال کی عمر میں انتقال ہوا. گویا کہ 60 سال وہ حالت اسلام میں رہے. حضرت سلمان فارسی نے جب اسلام قبول کیا عجیب بات بتانے لگا. حضرت کے سامنے موجود ہیں تو حضرت کے سامنے حضرت سن رہے ہیں ایک بات. حضرت کے سامنے بات دہرانے لگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس یہودی کے پاس میں ملازم غلام تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں ان کو آزاد کروا لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میرا امتی غلام نہ رہے. 90 سال کا بوڑھا. چنانچہ مالک سے بات کی. یہ شمائل ترمذی کی روایت بتا رہا ہوں. تو مالک سے بات کی تو مالک نے کہا کہ اتنے 100 اوقیہ چاندی جو کئی کلو چاندی بنتی ہے اتنے اوقیہ چاندی دو اور 300 درخت کھجور کے لگاؤ. جب یہ 300 درخت کھجور کے پھل دینے لگیں گے تو سلمان فارسی آزاد ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کئی 100 اوقیہ 300 اوقیہ چاندی کہا وہ دے دی. لیکن کھجور کا درخت جو آپ حضرات ملتان مظفر گڑھ ان علاقوں میں کھجور کے درختوں کے علاقوں میں لوگ ہوں گے آپ جانتے ہیں کم از کم 7-8 سال بعد کھجور کا درخت پھل دینے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آقا نے کہا تھا یہودی نے کہ 300 کھجور کے درخت لگا دے. جب وہ پھل دینے لگیں گے تو یہ سلمان فارسی آپ کا امتی آزاد ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شمائل ترمذی کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 کھجور کے درخت منگوائے اور منگوانے کے بعد 299 درخت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے. دیکھیں امتی کو آزاد کروانا ہے غلامی سے, ایسے باتوں سے نہیں آزاد ہوتے. 299 درخت خود دست مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے اس حدیث کے مطابق, اور ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا. 300 درخت ہو گئے. اس حدیث کو پڑھیے. سلمان فارسی روایت کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ 300 درخت 299 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے, ایک حضرت عمر نے لگایا. وہ 299 درخت فحملت من عامه اسی سال وہ پھل دینے لگ گئے. معجزہ, وہ اسی سال پھل دینے لگ گئے. حدیث میں ہے الا نخلۃ واحدہ, سوائے ایک کھجور کے درخت کے کہ اس نے پھل نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه النخلہ, اس کھجور کے درخت کو کیا ہوا, یہ پھل نہیں دے رہا. حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا تھا جس نے پھل نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو اکھیڑا, اکھیڑنے کے بعد اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے لگایا. فحملت من عامه, وہ بھی اسی سال پھل دینے لگ گیا. وہ بھی اسی سال پھل دینے لگ گیا. آپ کے ذہن میں کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی نہ آ جائے کہ جی وہ حضرت عمر نے درخت لگایا تھا اس نے پھل نہیں دیا. اس کا جواب محدثین نے لکھا کہ اگر
حضرت عمر کے ہاتھ کا لگایا ہوا درخت بھی پھل دے دیتا تو نبی کا معجزہ نہ رہتا، کیونکہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے، کسی اور کے ہاتھوں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس شان کے ساتھ بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اور آخر میں جو حضرت کے موجودگی میں حضرت کو دیکھتے ہوئے بات ایک دم یاد آ گئی، وہ جو 300 کھجور کے درخت لگائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرنے کے لیے، آج ہمارے سامنے وہ ہستی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کی شکل میں موجود ہے جنہوں نے اس درخت سے کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت تصدیق فرما رہے ہیں، اس باغ کی کھجوریں حضرت نے کھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں حالات بدلتے رہے، لیکن جو بات عرض کرنے کی تھی وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے امتی ہونے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری زندگی سیرت طیبہ کے مطابق، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور خصوصاً دعا فرمائیے گا یا اللہ جو جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو اللہ شفا کامل عطا فرمائے، اور جو جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصاً سیلاب زدگان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ آنے والے مصائب اور تکالیف و نقصانات سے محفوظ فرما دے۔ اور یا اللہ جتنے اس وقت سیلاب زدگان ہیں ہم میں سے ہر ایک کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جامعہ شفیعہ نے بھی کیمپ لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سیلاب زدگان میں جتنے شہید ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جتنے بے گھر ہو گئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اس پوری امت پر جتنی بھی فکر پر جہاں کہیں امت مسلمہ میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان سب کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرما، ان سب کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم